السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پہ آپ سنیں گے مولانا صاحبان کے پیارے پیارے بیانات میری یعنی ہیر کی آواز میں، تو پلیز سپورٹ کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ اس بیان میں مولانا ثاقب رضا مصطفی بیان کرتے ہیں، میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پر چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آ گئے ہو تو دینا داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پر چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا۔ حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا ہے تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی ڈیمانڈ کو فوری نہیں دیا جاتا، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کو بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تو لوگ آرزو کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے سیلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس کے لیے مناسب تھی وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج بھی یہ بحث چلتی ہے، نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پر آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگے گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جولیاں ابھرتا رہے گا، اور اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزویں پیش کرو، اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو۔ اچھا، دنیا داروں سے مانگے تو اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے، تو اسے مانگو، اس سے جولی پھیلاؤ، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو۔ جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگے تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا کے لفظوں پر غور کیجئے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ مانگ اس ڈھنگ سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے۔ دعا خود عبادت ہے، جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگے گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے ہٹے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مروں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کون دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔